أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق الله العظيم. آیت نمبر 183. الذین جن لوگوں نے قالو کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی عاہد الینا عہد کیا ہم سے اللہ نؤمنا کہ نہ ہم ایمان لائیں لرسول کسی بھی رسول پر حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلہ النار جسے کھا لے آگ.
قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم البتہ تمہارے پاس آئے، رسل من قبلی مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول، بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم اور وہ نشانیاں بھی جو تم نے ان سے کہیں، فلم قتلتموہم پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کسی بھی رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جس کو کھانے کے لیے آگ اترے آسمان سے۔ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو؟ یہود کا خود ساختہ بہانہ روئے سخن تو منافقین کی طرف ہی ہے، لیکن یہاں ایک ایسی بات ذکر فرمائی جا رہی ہے جس کا تعلق براہ راست یہود سے ہے۔ منافقین چونکہ یہود کے تربیت یافتہ اور انہی کی سی حرکتیں کرنے لگے تھے، گزشتہ آیت کریمہ میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ سراسر یہودی ہی کی صدائے بازگشت تھی۔ ان کی تربیت دینے والوں کے بارے میں چونکہ بات چھڑ چکی ہے، اس لیے مزید ان کی ایک بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے بارے میں عذر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے ہماری کتابوں میں یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ ہم ایسے کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جس کی قربانی کو آسمان سے آگ نازل ہو کر نہ کھاتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو قربانیاں دیتے تھے، ان کی قبولیت کی شرط صرف دلوں کا اخلاص اور تقویٰ تھا، اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہود نے کہا چونکہ آپ کی قربانیاں سابقہ رسولوں کی طرح قبولیت کے لیے جلائی نہیں جاتی، اس لیے ہم پر ایمان لانے سے آپ پر ہم قاصر ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی، لیکن یہ بات کہیں نہیں فرمائی گئی کہ اس طرح کی قربانی سچا نبی ہونے کی بھی علامت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا کیے ہیں، کیونکہ یہی معجزات اللہ کے نبی کی پہچان ہوتے ہیں، اسی طرح بعض نبی اور رسولوں کو یہ معجزہ دیا گیا ہو تو کوئی مستعبد بات نہیں، لیکن یہود کا اسے نبوت کی علامت بنا لینا سراسر ایجاد بندہ ہے جس کا بائبل میں کوئی ثبوت نہیں۔ اور مزید یہ بات بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، یہ وہ دور تھا جب دنیا علم کی دہلیز پر کھڑی تھی، انسانی صلاحیتیں آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھیں، دنیا سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب آنے والی تھی، جس کی وجہ سے افادہ اور استفادہ میں آسانیاں بڑھ رہی تھیں۔ اس لیے اب وہ زمانہ قصہ پارینہ بن جانے والا تھا جب لوگوں کو حیرت انگیز چیزیں دکھا کر حق کی طرف میل کیا جاتا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ قربانی کو آگ جلائے، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ انسانی قربانی اور اشار کا مجسمہ بنے اور بھوکا رہ کر بھی انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے، اور جتنا وہ قربانی اور اشار میں آگے بڑھے گا اور جان مار کر اخفاء کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا، اللہ اسے اتنی جلدی قبول فرمائے گا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں پیش کیا جاتا قبولیت کے لیے آگ اسے جلاتی، تو غریبوں کے کیا ہاتھ آتا؟ قربان کرنے والوں کو ایک سکون ضرور ملتا کہ میں قبولیت سے نواز دیا گیا ہوں، لیکن انسانی برادری کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا؟
اسی لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے محیر العقول معجزات میں قربانی کا معجزہ نہیں دیکھتے۔ بائبل اور قرآن کریم نے بعض بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہاں ہمیں اس قربانی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسی بے سروپا بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ البتہ ان کی زبان درازی کو روکنے کے لیے ایک ایسی چبھتی ہوئی بات فرمائی ہے جس سے ان کی زبانیں یقیناً گنگ رہ گئی ہوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ان یہود سے کہیے کہ مجھ سے پہلے کئی ایسے رسول آئے جن کے ساتھ واضح معجزات موجود تھے، اور وہ معجزہ بھی موجود تھا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، یعنی قربانی کو آگ کا جلانا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کی بجائے تم انہیں قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ تمہارے لیے تو یہ کافی تھا کہ چونکہ ان کی قربانی کو آگ جلاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے رسول ہیں، تو ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے قتل کے در پہ ہونا آخر کس بات کا ثبوت ہے؟ حق سے محبت کا یا حق دشمنی کا؟ بائبل میں حضرت الیاس ایلا حضرت الیاس کا نام بائبل میں ہے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بالا کے پجاریوں کو، بالا ایک شہر کا نام ہے، ان کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غیبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک انباء کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غیبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے خون کے در پہ ہوا اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینا پڑی۔ اس ایک واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آتشیں قربانی کا معجزہ کیا معنی رکھتا ہے۔ آیت نمبر 184، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد كُذِّبَت، تو البتہ جھٹلائے گئے ہیں، رسل، بہت سارے رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر، اور صحیفے بھی، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں بھی۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون متعدد مواقع پر گزر چکا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو دل و دماغ کے ایسے احساسات کے ساتھ پروردگار پیدا فرماتا ہے جن میں دنیاوی نفع و نقصان کا احساس ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ البتہ جو احساس ہمیشہ انہیں پریشان اور دل گرفتہ رکھتا ہے وہ لوگوں کا ایمان نہ لانا ہے۔ اس سے بعض دفعہ پیغمبر کو یہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو اس میں میری کسی کوتاہی کا دخل نہ ہو، شاید میری مساعی ناتمام ہوں، میرے دعوت دینے کے انداز میں کوئی کمزوری ہو، میں شاید اپنی بات کو پوری طرح سمجھا نہیں پا رہا۔ اس طرح کے مختلف خیالات ہیں جو اللہ کے رسولوں کے آئینہ دل پر بال کی طرح اترتے ہیں اور ان کے نہائے خانہ کو ویران کر جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسے خیالات سے سب سے زیادہ دوچار ہوتے تھے، کیونکہ آپ کا کام سب سے زیادہ وسیع اور سب سے مشکل تھا۔ اس لیے قرآن کریم بار بار آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ کی قوم کی طرف سے آپ کا جھٹلایا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی معاملہ کرتی رہی ہیں۔ کتنے رسول ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے یا تو انہیں قتل کر ڈالا اور یا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دنیا کی یہ رسم عجیب ہے کہ یہ اپنے محسنوں سے لڑتی ہے اور اپنے دشمنوں سے سازگاری پیدا کرتی ہے۔ وہ خون جگر پی پی کر ان کی بھلائی چاہتے ہیں اور یہ ان کے خون کے پیاسے بنے رہتے ہیں۔ اسی لیے حفیظ صاحب نے کہا ہے، زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے،
وہ درس صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ مزید فرمایا کہ آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ آپ پر ایمان نہ لانے کا سبب شاید یہ ہو کہ کفار جو آئے دن نئے نئے معجزات طلب کرتے رہتے ہیں، ان کے مطلوبہ معجزات انہیں دکھائے نہیں جا رہے، ورنہ ممکن تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آتے۔ فرمایا بگڑی ہوئی قومیں اپنے خاص اطوار رکھتی ہیں، ان کی طرف سے معجزات کی طلب ہدایت پانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے انہیں معجزات دکھائے جاتے ہیں وہ اور زیادہ بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ ہر معجزہ کو جادو اور شعبدہ بازی کا نام دے کر ٹھکرا دیا جاتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ یہود کی طرف مختلف زمانوں میں جو رسول آتے رہے، ان میں سے جو رسول بھی آیا وہ بینات لے کر، زبر اور کتاب منیر لے کر آیا۔ بینات حسی معجزات اور مضبوط دلائل کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو بھی بینات قرار دے دیا گیا ہے۔ زبور کی جمع ہے، اس کے معنی ٹکڑے، قطع اور صحیفے ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد انبیاء کرام کے وہ صحیفے ہیں جو تورات کے مجموعہ میں شامل ہیں، اور کتاب منیر سے مراد یوں تو ہر کتاب ہو سکتی ہے، لیکن یہود کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد تورات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رسول بڑے بڑے معجزات بھی لے کر آئے، ان پر آسمانی صحیفے بھی اترے، تورات بھی ان کے ہاتھوں میں تھی، اس کے باوجود کتنے ایسے رسول ہیں جن کو ان کی دشمنی اور بد باطنی سے واسطہ پڑا۔ اس لیے اگر آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ تو اس راستے کی سنت ہے جسے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔